السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت افسوس کے ساتھ اطلاع دی جاتی ہے کہ آج ادارہ علوم اسلامی اسلام آباد کے محتمم اور صدر حضرت مولانا فیض الرحمن عثمانی صاحب انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مولانا فیض الرحمن عثمانی صاحب کون تھے؟ حضرت مولانا فیض الرحمن عثمانی صاحب بڑے آدمی تھے، بلکہ بہت بڑے آدمی تھے۔ جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا متواضع، اتنا منکسر المزاج، اتنا خوش اخلاق اور اتنا عالی ظرف ہوتا ہے۔ حضرت مولانا فیض الرحمن عثمانی کو جس نے دیکھا، جو انہیں جانتے ہیں، وہ گواہی دے گا کہ مولانا فیض الرحمن عثمانی صاحب کتنے بڑے آدمی تھے۔ وہ ایک عام دیہاتی طالب علم تھے، بڑے لوگوں سے کسب فیض کیا۔ استاذ المحدثین حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں نے اس ہیرے کو تراشا تھا اور انمول بنا دیا تھا۔ مولانا فیض الرحمن عثمانی صاحب فراغت کے بعد اسلام آباد تشریف لائے اور عملی زندگی کا آغاز کیا۔ آپ کا ایک ویژن تھا، کچھ کر گزرنے کا جذبہ تھا، معمول سے مختلف سوچتے تھے، حالات کی نبض پر آپ کا ہاتھ تھا۔ چنانچہ آپ نے دو کام کیے اور کمال کیے۔ پہلا کام یہ کیا کہ اسلام آباد شہر کے وسط سے باہر نکلے، امامت، خطابت اور دستیاب پوزیشن کو خیر آباد کہا اور مری روڈ پر جا کر ڈیرا ڈالا۔ جس وقت مولانا فیض الرحمن عثمانی نے یہ فیصلہ کیا، اس وقت بہت سے لوگوں نے سوچا ہوگا کہ مولانا نے یہ کیا، لیکن وہ کسی کے تبصروں کو خاطر میں نہ لاتے تھے، کسی کی باتوں کی پرواہ نہ کیا کرتے تھے۔ 12 کوہ سے بھی آگے ایک ویرانے میں جا بیٹھے اور کسی کوہ کن کی طرح پہاڑی ٹیلوں سے الجھنے لگے، اور پھر ان کے عزم مصمم نے ان پہاڑی ٹیلوں اور ویرانوں کو علم کی وادی میں بدل کر رکھ دیا۔ مولانا استغنا اور خودداری کا پیکر تھے، تعمیرات اور تعلیمی اخراجات کا ایک ساتھ بوجھ اٹھانا ممکن نہ تھا۔ اس لیے اگرچہ اس وسیع قطع اراضی پر ان کے خوابوں کے مطابق تعمیرات تو نہ ہو پائیں اور عالیشان عمارات تو نہ بن پائیں، اگرچہ دیگر بہت سے اداروں اور لوگوں کے مقابلے میں بہت کچھ بن گیا، لیکن آج ادارہ علوم اسلامی میں آنے والا ہر شخص مولانا فیض الرحمن عثمانی کی بصیرت اور دور اندیشی کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مولانا فیض الرحمن عثمانی نے دوسرا کام یہ کیا کہ اپنے ویژن کے مطابق رجال العصر پیدا کرنے کی محنت شروع کی۔ ایک چار دیواری کے اندر، ایک چھت تلے، بلکہ ایک ویرانے میں اور ایسے ماحول اور حالات میں جب اس طرح کا ویژن پیش کرنا یا ایسی کوئی کوشش کرنا بھی سب کے ہاں معطوب ٹھہرنے کے مترادف تھا اور سراسر دیوانگی سمجھا جاتا تھا، ایسے میں مولانا فیض الرحمن عثمانی نے دینی اور عصری علوم کے امتزاج کی ترتیب بنائی۔ مولانا فیض الرحمن عثمانی نے اپنے ویژن کے مطابق ادارہ بنایا، صرف بنایا ہی نہیں بلکہ کامیابی کے اوج ثریہ تک پہنچایا۔ آپ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نتائج اٹھا کر دیکھیے تو آپ کو ادارہ علوم اسلامی کے طلبہ ممتاز نظر آئیں گے، اور جب حاصل کردہ نمبروں کا اوسط نکالا جائے تو ادارہ علوم اسلامی صف اول میں دکھائی دے گا۔ اور فیڈرل بورڈ اور عصری اداروں کا گزشتہ 1.5-2 عشروں کا ریکارڈ چیک کیجئے تو دینی مدارس کے طلبہ پہلی پوزیشن لیتے اور گولڈ میڈل وصول کرتے نظر آئیں گے۔ مولانا فیض الرحمن عثمانی صاحب کے قائم کیے ہوئے اس ادارہ علوم اسلامی کے فضلاء مدارس اور مساجد میں خدمات کے ساتھ ساتھ قومی دھارے میں بھی اس مدرسے کے فضلاء اور اس ادارے کے فضلاء اپنی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ مثلاً افواج پاکستان کمیشنڈ آفیسرز بہت سارے فضلاء ہیں، اسی طرح بہت سارے فضلاء نے اعلیٰ عصری تعلیم یعنی ایم فل اور پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، اور 20 فضلاء کرام عصری تعلیمی اداروں میں بطور اساتذہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو مزید ترقی عطا فرمائے اور دیگر مدارس کو اس کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تعلیمی دنیا کا بہت بڑا نام جن کی خدمات کو پاکستانی قوم کبھی نہیں بھلا سکے گی، آج 24 اگست 2021 کو دار فانی سے رخصت ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے، لواحقین اور تلامذہ اور متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔